مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل حقیقت اسلام کو سبسکرائب کریں۔ شاہ اصفیاء امام الاولیاء منبع جود و سخا پیشوائے شریعت مقتدائے معرفت و حقیقت ولایت کے منتہائے کمال زہد و اتقا میں بے مثال شان بو ترابی کے مہتاب مظہر تقویم موجودات داماد مصطفیٰ شوہر سیدۃ النساء تاجدار حلتا منبع فیض و عطا مرکز مہر و وفا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہے۔ کوئی کہیں پیدا ہوا، کوئی کہیں پیدا ہوا، کوئی جہاں بھی پیدا ہو، پیدا ہونے والا بچہ بھی نہلانے تک جتنے تک دائی نہلا نہیں دیتی ناپاک ہوتا ہے، جگہ بھی ناپاک ہوتی ہے، ماں بھی ناپاک ہوتی ہے، لیکن مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا نے جب دنیا میں جلوہ گر ہونا تھا آپ کی والدہ ماجدہ خانے کعبے کے اندر گئی، مولا کائنات کی ولادت بھی کعبے کے اندر ہوئی۔ کسیرا میسر نشد عیسادت کسیرا میسر نشد عیسادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت۔ فارسی والے نے کہا کہ کسی کو یہ سعادت نہ ملی کہ ان کی ولادت کعبے میں ہو، شہادت مسجد میں ہو۔ اور پنجابی والے نے پنجابی میں اسی شعر کا ترجمہ کیا کہ کعبے وچ ولادت ہے دردی، کعبے وچ ولادت ہے دردی، مسجد چ شہادت ہے دردی، کعبے وچ ولادت ہے مسجد چ شہادت ہے دردی، ارے ارشاد ہے کملی والے دا، ہے دید عبادت ہے دردی۔ مولا کائنات مولا علی المرتضی شیر خدا سے محبت کرنا ایمان کی جان ہے۔ یہ صرف سنیوں کا جملہ نہیں، یہ صرف سنی علماء کا جملہ نہیں، یہ میں سنی علماء کے قدموں کی خاک، یہ صرف میرا جملہ نہیں بلکہ یہ جملہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا اے علی تیری محبت ایمان کی نشانی ہے، اور تیرا بغض جس دل میں ہو وہ بغض تیرا منافقت کی نشانی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا لا یحب علی منافق ولا یبغض مومن، جو منافق ہے وہ علی سے محبت نہیں کر سکتا اور مومن علی سے بغض نہیں کر سکتا۔ حضرات محترم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں دو بندے جھگڑتے ہوئے آئے، آ کے عرض کرتے ہیں کہ جناب ہمارا فیصلہ پہلے مولا علی نے کیا لیکن مجھے قبول نہیں ہے۔ ایک منافق تھا ایک مومن تھا، جھگڑ رہے تھے۔ وہ منافق کہتا ہے پہلے ہم علی کے پاس گئے، علی نے فیصلہ کیا، علی کا فیصلہ ہمیں قبول نہیں۔ مولا علی کے بارے میں جب یہ جملہ اس نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بولا، آپ نے فرمایا اتدری من ھذا، کیا تمہیں پتہ ہے کہ یہ کون ہے؟ ھذا مولایا، یہ جس کا تو نام لے رہا ہے یہ عمر کا بھی مولا ہے۔ ھذا مولایا و مولا کل مومن، صرف عمر کا مولا نہیں ہے بلکہ ہر بندہ مومن کا مولا علی ہے۔
کن مولا ہو فلیس بمؤمن ومن لم یکن مولا ہو ومن لم یکن مولا ہو، وہ بندہ جو علی کو اپنا مولا نہیں کہتا۔ عمر فاروق کا فتوی فلیس بمؤمن، عمر فاروق کی عدالت سے فتوی جاری ہوا جو علی کو مولا نہیں مانتا عمر اس کو مومن نہیں مانتا۔ حضرات محترم مولا کائنات مولا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بے شمار قرآن کی آیات نازل ہوئی۔ میری بات نہیں، کسی عالم کی بات نہیں، عبداللہ ابن عباس کی بات ہے۔ تاریخ دمشق عبداللہ ابن عباس کا قول درج ہے، آپ فرماتے ہیں مولا علی کی شان میں 300 قرآن کی آیتیں نازل ہوئی۔ یہ کسی مولوی کی بات نہیں، یہ عبداللہ ابن عباس کا قول ہے۔ اور اخرجہ الطبرانی المعجم الاوسط نازلت فی علی ابن ابی طالب، علی المرتضی کی شان میں یہ آیت بھی نازل ہوئی۔ کون سی آیت؟ وہی آیت جس کو میں نے آج اپنی گفتگو کا عنوان بنایا، جس کو موضوع سخن بنایا، جس کو سرنامہ کلام کے طور پہ خطبے میں آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں یہ آیت بھی مولا علی کی شان میں نازل ہوئی۔ کون سی آیت؟ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، اللہ رب العالمین نے ان کی مومنوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دی ہے۔ پوچھا گیا یہ کون لوگ ہیں؟ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اس سے مراد مولا علی ہے۔ اخرجہ الدیلمی، الدیلمی نے بھی روایت کی، طبرانی نے بھی روایت کی، معجم اوسط کے اندر بھی روایت درج ہے، اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی روایت، مومنوں کی ماں کی روایت۔ آپ فرماتی ہیں ان عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر علی عبادہ، اے علی صرف نماز پڑھنا عبادت نہیں، صرف روزے رکھنا عبادت نہیں، صرف حج عمرے کرنا زکوٰۃ دینا عبادت نہیں۔ فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ یہ روایت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے ہے، اور عن عبداللہ ابن عمر آپ سے روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث کہاں پہ ہے؟ المستدرک، حدیث کا نمبر ہے 4682۔ فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النظر الی وجہ علی عبادہ۔ صاحب مستدرک میں اس حدیث کو درج کیا، راوی کون ہے؟ عمر فاروق کا بیٹا عبداللہ ابن عمر۔ آپ فرماتے ہیں پیغمبر نے فرمایا کہ اے علی صرف نماز پڑھنا عبادت نہیں، حج عمرہ کرنا عبادت نہیں، بلکہ میرے علی کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ حضرات محترم کون علی؟ حضرت عمر فاروق مسجد نبی میں بیٹھے ہیں تو ایک بندہ آ گیا، ہر قسم کے لوگ پائے جاتے تھے۔ ایک بندے نے آ کے مولا علی المرتضی کے بارے میں غلط باتیں کرنا شروع کر دی ان کے خلاف۔ کس کے سامنے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے۔ سیدنا عمر فاروق نے جب اس کو مولا علی کے خلاف باتیں کرتے سنا، ذرا جملے کی طرف توجہ کرنا اور یہ بھی اندازہ لگانا کہ صحابہ کرام اور مولا کائنات مولا علی کے درمیان عداوت تھی یا محبت تھی؟ عداوت اور بغض ہوتا تو ایسا نہ ہوتا، لیکن کیا ہوا جب اس بندے نے عمر فاروق کے سامنے مسجد نبوی میں عمر فاروق بیٹھے ہیں، بندہ آیا
عمر فاروق کے سامنے بیٹھ کے اس نے مولا علی کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اشارہ کیا, آپ نے فرمایا اتعرفو صاحب ھذا القبر. اس بندے کو کہا قبر وچ جڑا ہے جاننا ہے انہوں. باتیں کر رہا ہے مولا علی کے خلاف. عمر فاروق ہے مسجد نبوی میں, روضہ رسول سامنے ہے. جب اس بندے نے مولا علی کے خلاف باتیں عمر فاروق کے سامنے کی, حضرت عمر فاروق نے اشارہ کیا روزے کی طرف. اتعرف صاحب ھذا القبر, اس صاحب قبر کو تو جانتا ہے؟ ہوا محمد بن عبداللہ ابن عبد المطلب. یہ قبر میں جو ہے ہوا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب, یہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہے. اور جس بندے کے بارے میں تو بات کر رہا ہے ہوا علی بن ابی طالب بن عبد المطلب. نسب کی شرافت کو عمر بیان کر رہے ہیں. عمر فاروق اس بندے کو کہہ رہے ہیں جس محمد کا کلمہ پڑھتا ہے اس کا دادا عبد المطلب, اور اس کا کلمہ پڑھ کے جس بندے کے بارے میں بات کر رہا ہے اس کا دادا بھی عبد المطلب. فرمایا کلمے کی حیا کر دو. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا خوبصورت, میرا دل کرتا ہے جب رات کو میں نے اس حدیث کا مطالعہ کیا, میں نے پتہ نہیں کتنی بار پڑھی. عمر فاروق فرماتے ہیں تعرف صاحب ھذا القبر, قبر والے جاننا ہوا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب. اور جس بندے کے بارے میں تو بات کر رہا ہے ہوا علی بن ابی طالب بن عبد المطلب. آگے جملہ بولا, فرمایا فلا تذکروا علیٰ الا بخیر. علی کے بارے میں بات کرنی ہو تو اچھی کیا کرو, بری بات علی کے ساتھ نتھی ہو ہی نہیں سکتی. علی علی ہے. فرمایا علی کے بارے میں بات کرنی ہو تو اچھی بات کیا کرو. حضرت محترم حضرت ابراہیم نے بت توڑے تھے. کس نے؟ وہ پیچھے پیغمبر گزرے ابراہیم علیہ السلام. اس کے بعد رب نے اس امت میں بت توڑنے کا یہ تمام انتظام کرنا تھا. جس ہستی کے ہاتھوں سے بت توڑوانے تھے وہ دنیا میں بھی آیا تو اسی بیت اللہ میں آیا. کسیرا میسر نشد سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت. کسی کو یہ سعادت نہ ملی کہ ولادت کعبے میں ہو, مسجد میں شہادت ہو. یہ سعادت ملی تو ایک مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کو ملی. حضور پر سب سے پہلے ایمان لانے والے, کلمہ پڑھنے والے, پہلا مومن, پہلا مسلم اس امت میں, میرے نبی کی امت میں جو بنا وہ علی المرتضیٰ شیر خدا ہے. اب آپ کے لوگ, بعض لوگوں کے ذہنوں میں آ رہے ہوں گے پچھلے 3-4 جمعے کہ اس وقت تو کہہ رہے تھے کہ سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والا ابو بکر. بھئی ہم نے جو حدیثیں پڑھنی ہے آپ کے سامنے انصاف کے ساتھ, امانت داری کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دینی ہے. کل قیامت کے دن اگر کوئی حدیث رہ گئی کسی عنوان اور باب کے تحت ہم مجرم نہ بن جائیں. حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں بھی پیغمبر نے فرمایا ابو بکر نے میری اس وقت تصدیق کی جب ساری دنیا میری تکذیب کر رہی تھی. اور مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کے بارے میں بھی فرمایا کہ سب سے پہلے میرے ساتھ نماز پڑھنے والا خود مولا علی ہے. اب ان ساری حدیثوں کو سامنے رکھ کر فقہاء نے مسئلہ نکالا, محدثین نے,
انہوں نے کہا کہ ایز اے انسان بچے عورت اور مرد کی تقسیم کے بغیر ایز اے انسان سب سے پہلے نبی کا کلمہ پڑھنے والی خدیجہ تھی. ایز اے انسان سب سے پہلا کلمہ پڑھنے والا خدیجہ کے بعد مولا علی تھے. ایز اے انسان مولا علی کے بعد سب سے پہلا کلمہ پڑھنے والے صدیق اکبر تھے. اور اگر مزید اس کی تحقیق کرو تو عورتوں میں سب سے پہلے خدیجہ. حضرت علی کی عمر 8 سال تھی، ایک روایت 7 سال کی بھی آتی ہے. بچوں میں علی اور بڑے لوگوں میں سب سے پہلے، آزاد مردوں میں سب سے پہلے اگر کسی نے کلمہ پڑھا تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. اور ہماری اہل سنت کی یہ پہچان ہے کہ ہم بغیر تقسیم کے سب کو ماننے والے ہیں. ہمارے دل میں نہ آل رسول کا بغض نہ صحابہ کا بغض. اسلام میں ما اطاعت خلفائے راشدین، اسلام میں ما اطاعت خلفائے راشدین، ایمان ما محبت آل محمد. ہمارا اسلام اگر دیکھنا چاہتے ہو تو خلفائے راشدین کی اطاعت ہے، ایمان دیکھنا چاہتے ہو تو آل رسول کی محبت ہے. نہ ہم صحابہ کو پیچھے ہٹنے دیں گے، نہ آل رسول کا بغض برداشت کریں گے. اور یہ جو صحابہ کی شانیں بیان کرتے ہیں لیکن مولا علی سے کسی خاص طبقے کی ضد کی وجہ سے، میرے جملے پر غور کرنا، کسی خاص طبقے کی ضد کی وجہ سے اگر مولا علی سے بغض رکھتے ہیں یا آل رسول سے، تو ضد آل رسول سے تو نہیں، ضد تو شیعوں سے ہے نا. تو آپ کیوں آل رسول کو شیعوں کی جھولی میں ڈال رہے ہو؟ ہیں جو ہمارے الحمدللہ ہر بندہ مومن کے ہے. تو حضرات محترم، میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مولا کائنات مولا علی المرتضی شیر خدا آپ کی محبت منافق کر نہیں سکتا، مومن بغض رکھ نہیں سکتا. جو منافق ہے وہ آپ سے محبت نہیں کر سکتا، اور جو مومن ہے وہ آپ سے بغض نہیں کر سکتا. مولا کائنات مولا علی کی خود حدیث پاک ہے، آپ کا ارشاد ہے، آپ فرماتے ہیں مثلی فی ہذہ الامت کمثل عیسی ابن مریم. بات سننے والی ہے، بات مولا علی کی ہے. فرمایا اس امت میں میری مثال عیسیٰ ابن مریم کی طرح ہے. علی کیسے؟ فرمایا مثلی فی ہذہ الامت کمثل عیسی ابن مریم، میری مثال اس امت میں عیسیٰ ابن مریم کی طرح ہے. احبتہ طائفۃ وافرطت فی حبہ فہلکت، کہ ایک گروہ نے عیسیٰ ابن مریم سے محبت کی، محبت میں افراط کیا، حد سے تجاوز کیا، فہلکت تو ہلاک ہو گئی. وابغضتہ طائفۃ وافرطت فی بغضہ فہلکت، اور عیسیٰ ابن مریم سے ایک گروہ نے بغض کیا اور اس بغض میں حد سے تجاوز کیا تو وہ دوسرا گروہ بھی ہلاک ہو گیا. وَأَحْبَتْهُ طَائِفَةٌ فَاقْتَصَدَتْ فِي حُبِّهِ
फाना जात। और फरमाते हैं कि एक तीसरा ग्रोह था, उन्होंने ईसा रूह अल्लाह से मोहब्बत की, लेकिन मोहब्बत में राह एतदाल इख्तियार किया, मियाना रवि इख्तियार की, ना उधर हद से बढ़े ना इधर हद से बढ़े। फरमाया फाना जात, वो ग्रोह कामयाब और कामरान हो गया। मौला अली फरमा रहे हैं मतलब ये है कि मेरी मिसाल भी ईसा बिन मरियम की तरह है। कुछ लोग मुझसे मोहब्बत करेंगे लेकिन मोहब्बत में गलोब करेंगे, हद से बढ़ेंगे, कभी मुझे नबी बनाएंगे, कभी नबी से बढ़ाएंगे, कभी खुदा का दर्जा देंगे, हद से बढ़ जाएंगे, वो हिलाक हो जाएंगे। और जो बुग़्ज़ रखेंगे सहाबाए किराम की शख्सियात का बहाना सामने रखकर मौला अली से बुग़्ज़ रखेंगे, वो भी हिलाक हो जाएंगे। और कामयाब वो ग्रोह होगा जो अली की मोहब्बत में मियाना रवि को अपनाएगा। आओ अली भी मान लेंगे सारे घर रह के। पैगंबर ने ये भी फरमा दिया कि ला युहिब्बुहु अलियन मुनाफिकुन वला युबग़िज़ुहु मोमिनुन। मुनाफिक अली से मोहब्बत नहीं कर सकता, मोमिन अली से बुग़्ज़ नहीं कर सकता। हज़रत मोहतरम इसी तरह हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बैठे हुए सहाबा के दरमियान मौला अली को बुलाया अपने पास, हाथ पकड़ लिया, मौला अली का हाथ पकड़ा अली का, मुखातब हुए सहाबा से। अब जुमला सुनना मेरे नबी का, अली का हाथ पकड़ के सहाबा से मुखातब होके फरमा रहे हैं, क़ाला अलस्तुम तालमूना, क्या तुम जानते हो, अन्नी औला बेकुम मिन अनफुसिकुम, मैं मोहम्मद अरबी तुम्हारी जानों से भी तुम्हारे ज़्यादा करीब हूँ। क़ालू नअम सदक़ता या रसूल अल्लाह, सारे सहाबा ने अर्ज़ की जी हाँ या रसूल अल्लाह आप सच फरमा रहे हैं। सुम्मा अख़ज़ा बियद अली, फिर पैगंबर ने अली अल मुर्तज़ा का हाथ पकड़ा, फरफ़ा, फिर उसको बुलंद किया, फ़क़ाला मन कुन्तु वलियुहु फ़हाज़ा वलियुहु, वो बंदा मन कुन्तु वलियुहु जो मुझसे मोहब्बत करता है या मुझे दोस्त रखता है वो अली को दोस्त रखता है। व इन्ना युवाली मन वाला हो, वो जो अली से मोहब्बत करता है वो मुझसे मोहब्बत करता है। व युआदी मन आता हो, और जो अली से दुश्मनी करेगा वो मुझ मोहम्मद से दुश्मनी करेगा। जिन्हों पंज तन नाल प्यार नहीं, ओदे कलमे दा एतबार नहीं, पर जेड़ा चौं यारां दा यार नहीं, ओदा बेड़ा होना पार नहीं। लख नफल नमाज़ां पढ़ भावे, लख लम्मे सजदे कर भावे, जे तू आले रसूल दा दुश्मन तेरा बेड़ा होना पार नहीं। बड़े ही खुशबख्त हैं वो लोग जो तरकड़ी को हाथ में रख के मानते हैं। मतलब क्या, एतदाल रखते हैं। अली की मोहब्बत सहाबा का बुग़्ज़ नहीं रखने देती, सहाबा की मोहब्बत अली का बुग़्ज़ नहीं रखने देती। हज़रात मोहतरम इनमें आपस में मोहब्बतें थी। ये कौन कहता है कि हम तुम में लड़ाई होगी,
یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی۔ جب دشمن نے دیکھا کہ یہ مسلمان صحابہ کرام ابو بکر صدیق کے دور میں، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی کے دور میں آگے بڑھتے ہی بڑھتے چلے جا رہے ہیں، 35 لاکھ مربع میل پہ ان کا پرچم لہرا رہا ہے، تو جو دشمن اسلام تھا اس نے بھیس بدلا، اندر داخل ہوا، اوپر سے مسلمان ہوا، ان کے درمیان کوئی جھگڑا پیدا کرے، سب سے پہلے یہ جو نعرہ لگا کہ علی اور ہے صحابہ اور ہیں، یہ اس گروہ کی طرف سے لگا جو مسلمانوں کو تقسیم کرنا چاہتا تھا، لیکن افسوس 14 صدیاں گزر گئیں، ابھی تک ان کی سازش کا اثر نہیں گیا، اور کچھ لوگ صحابہ کا نام لیتے ہیں تو آل رسول سے بغض کرتے ہیں، کچھ آل بیت اطہار کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو صحابہ کرام کو تبرہ کرتے ہیں۔ حضرات محترم، اگر صحیح دین سمجھنا چاہتے ہو تو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میری مثال اس امت میں عیسیٰ بن مریم کی طرح ہے، جنہوں نے بغض کیا وہ یہودی بن گئے، جنہوں نے محبت کی محبت میں بڑھ گئے، وہ عیسیٰ کو عیسیٰ کے مقام پہ رکھ کے ان سے پیار کیا اور ان کو مانا وہ مسلمان بن گئے۔ میری مثال بھی عیسیٰ بن مریم کی طرح ہے، جو بغض کریں گے بغض میں حد سے تجاوز کرتے ہوئے ہلاک ہو جائیں گے، جو محبت کریں گے محبت میں حد سے بڑھتے ہوئے علی کو اس کے مقام سے بڑھا کے پیغمبر تک پہنچائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے۔ لیکن جو درمیان میں رہ کے علی سے محبت کرے گا، اعتدال کا دامن نہیں چھوڑے گا، وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب۔ میں اگلے دن بڑا غور کر رہا تھا کہ یا اللہ، جگہ تو اور بھی کافی تھیں، علی کو کعبے میں کیوں پیدا کیا؟ فرمایا اس لیے کہ علی نے بڑے ہو کے دولہا بننا تھا نا، تو دلہن تھی رسول اللہ کے گھر کی، تو دولہا اللہ کے گھر کا ہونا چاہیے تھا، تو اس لیے سیدہ فاطمہ الزہرا آپ کو مخاطب کر کے پیغمبر نے فرمایا، اے فاطمہ کیا آپ بھی تم مجھ پہ راضی نہیں ہو؟ میں نے اپنے بنی ہاشم خاندان کا اعلیٰ ترین بندہ جس کا نام علی ہے اس کے حوالے تجھے کر دیا۔ میرے نبی کو علی پہ ناز تھا، علی کی محبت ایمان کی جان ہے۔ 13 رجب کو آپ کی ولادت باسعادت ہے کعبے میں، اس لیے آج آپ کا ذکر کر رہا ہوں، اور ہمارا تو یہ ایمان ہے۔ جب صدیق اکبر کا وصال کا وقت تھا پچھلے مہینے تو ہم ان کا ذکر کرتے رہے، آج ہم مولا کائنات کا ذکر کر رہے ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات ہمیں مولا کائنات کی محبت نصیب فرمائے۔